السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں رئیسہ کاظمی اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی مہیا کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ کم آمدنی والے افراد پر تعمیراتی لاگت کا بوجھ کم کیا جا سکے۔ عمران خان نے ٹڈی دل پر قابو پانے کے قومی لائحہ عمل کے دوسرے مرحلے کی منظوری دی ہے تاکہ متاثرہ کسانوں کے نقصان کا ازالہ کیا جا سکے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے آئندہ سال کے دوران پاکستانی معیشت کی بحالی کی پیشگوئی کی ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا ہے کہ مین لائن 1 منصوبے سے ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ آج اسلام آباد میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز پر EOBI سے استفادہ کرنے والوں کو سہولت فراہم کی جائے گی۔ آج جاری کردہ ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کمزور کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں معصوم بچوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں۔ ججز کے بین الاقوامی کمیشن اور تشدد کی روک تھام کے عالمی ادارے نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کی ہنگامی حالت کے نام پر طاقت کا غیر قانونی استعمال بند کرے۔ قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ سطح کی کونسل کے سربراہ نے ملک میں مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے افغان حکومت اور طالبان پر زور دیا ہے کہ وہ مذاکرات کریں۔ کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہ آواز تھی مشہور اسکالر اور شاعر احمد ندیم قاسمی کی، جن کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے نعیم زبیری۔ حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ تعمیرات و ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد براہ راست نشریات میں کیا۔ ہم نے نئے پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا اس میں 3 لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں پہلے 1 لاکھ مکانات تعمیر کرے گی اور ہر مکان پر 3 لاکھ روپے اعانت فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے تعمیراتی شعبے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے کیونکہ صرف یہ شعبہ ملک میں روزگار کے وسیع ترین مواقع فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وبا کے باعث عالمی معیشتیں سکڑ رہی ہیں اور صرف تعمیراتی شعبہ معاشی سرگرمیاں تیز کر سکتا ہے۔ پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ اس کا مطلب کہ جو پہلا 1 لاکھ گھر بنے گا نئے پاکستان ہاؤسنگ کے بیچ میں، سو ہر گھر جو بنے گا لاکھ روپیہ ہر گھر کے لیے سبسڈی ملے گی۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ہاؤسنگ کے ذریعے اور کنسٹرکشن انڈسٹری کے ذریعے اپنی اکانومی کھڑی کرنی ہے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے۔ اصل مسئلہ لوگوں کو روزگار ملنا ہے۔ جیسے جیسے لوگوں کو روزگار ملے گا لوگ غربت سے نکلتے آئیں گے۔ تو یہ جو کمیٹی بنی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ساری کنسٹرکشن انڈسٹری چلنی شروع ہو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بین الاقوامی تقاضوں کے تحت ہم اس سال 31 دسمبر تک تعمیراتی شعبے کو ریلیف فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وہ اس محدود وقت کے موقع سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ سرمایہ کاروں سے ان کے ذرائع آمدن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں۔ اور یہ صرف اس لیے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کی کہ ہماری اکانومی انڈاکیومنٹڈ ہے، ہماری زیادہ تر انفارمل اکانومی ہے، آدھی تقریباً، کیونکہ ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ ہم انسینٹیوائز کر سکیں لوگوں کو کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور انویسٹمنٹس میں۔ تو اس لیے ہمیں یہ 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NOC کی تعداد اور مکان کی تعمیر پر ٹیکسوں میں کمی کے علاوہ منظوری کے لیے وقت مقررہ کر کے عمل کو آسان بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت 5 مرلہ مکان کی تعمیر کے لیے قرض پر صرف 5% شرح منافع جبکہ 10 مرلہ مکان کی تعمیر کے لیے شرح 7% ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے مجموعی قرضوں کا 5% تعمیراتی شعبے کے لیے مختص کریں اور اس منصوبے کے تحت اس مقصد کے لیے 330 ارب روپے دستیاب ہوں گے۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत टिड्डी दल पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी क्योंकि इस मसले का मुल्क के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम से बराह रास्त ताल्लुक़ है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में टिड्डी दल की रोकथाम के कौमी मरकज़ में टिड्डी दल पर काबू पाने के कौमी लाए अमल पर एक ब्रीफिंग में इज़हार ख्याल करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने इंसदादे टिड्डी दल के लिए कौमी लाए अमल के दूसरे मरहले की उसूली तौर पर मंजूरी दी। इस पैकेज के ज़रिए मुतासरा काश्तकारों के नुकसान का इजाला करने का फ़ैसला भी किया गया। इमरान खान ने टिड्डी दल के हमले पर मौसर अंदाज में काबू पाने और इस मकसद के लिए मुल्की सतह पर तैयार किए गए आलात इस्तेमाल करने पर पाक फ़ौज समेत वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बर वक्त और मरबूत कार्रवाई को सराहा। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल के नुकसानात से निपटने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इदारों के मौसर और मरबूत कौमी लाए अमल की ज़रूरत है ताकि फसलों की पैदावार मुतासिर न हो। इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस के साथ टिड्डी दल का हमला पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस अमर पर जोर दिया है कि हमारी हुकूमत ने इदारों को मौसर खिदमात की फराहमी के काबिल बनाने के लिए बिला इम्तियाज़ इस्लाहाती एजेंडा शुरू किया है। उन्होंने ये बात PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इदारा जाती इस्लाहात के मुशीर डॉक्टर इशरत हुसैन की मुशावरत से तंजीम नौ के मंसूबे पर काम तेज़ करने और एक हफ़्ते में लाहे अमल पेश करने की हिदायत की। अरशद मलिक ने वज़ीर आज़म को यूरोप के लिए PIA की परवाज़ों का सिलसिला यकीनी बनाने के लिए यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ जारी बातचीत के बारे में बताया। उन्होंने वज़ीर आज़म को PIA को एक मुनाफा बख्श और सफ़े अव्वल की फ़ज़ाई कंपनी बनाने के लिए इसकी तंजीम नौ के बारे में भी आगाह किया। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए 32 लाख रुपए से ज़ायद रकम का चेक वज़ीर आज़म को पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा ने भी, जो इस मौके पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म को कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए 80 लाख रुपए का चेक पेश किया। सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी ने बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के सदर के इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंतखाब के लिए सादिक संजरानी को नामजद किया है। बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी यूनियन के सदर का इंतखाब रवां साल दिसंबर में होगा। यूनियन 179 अरकान पर मुश्तमिल है। रेलवे के वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मेन लाइन 1 ट्रैक से रेलवे हादसात पर काबू पाने और हज़ारों नौजवानों को रोज़गार के मौके पैदा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने आज दोपहर इस्लामाबाद में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, तवक्को है कि कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी इस माह में लाइन 1 मंसूबे की मंजूरी दे देगी। ML1 जो है वो पाकिस्तान की सियासी, मुआशी, इक्तसादी और दिफाई जिंदगी की रीढ़ की हड्डी है। चीफ जस्टिस साहब ने भी ML1 का केस सुना और लगाया। इस महीने के अंदर एक्निक से ML1 पास हो जाएगी। रेलवे के एक्सीडेंट ML1 के बगैर खत्म नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये क्रॉसिंग फ्री ट्रैक होगा, जिससे कराची से लाहौर तक के सफरी दौरानिये में 7 घंटे की कमी आएगी, जबकि रावलपिंडी से लाहौर का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय होगा। अंग्रेज ने 1861 में ट्रैक डाला, 70 साल हमने ट्रैक को हाथ नहीं लगाया। पहली दफा 1872 किलोमीटर का डबल ट्रैक, फास्ट ट्रैक इमरान खान की हुकूमत में इंशाल्लाह इसी महीने एक्निक से पास होके टेंडर लग जाएगा और इसमें कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं होगी। नया ट्रैक 7 घंटे में कराची से लाहौर होगा और पिंडी से लाहौर 2 घंटे में होगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि ML1 से रेलगाड़ियां 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी, जिन्हें मज़ीद बढ़ाकर 200 किलोमीटर फ़ी घंटा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ML1 एक इनकलाबी मंसूबा है जिसे हुकूमत मुकम्मल करेगी और इससे पाकिस्तान रेलवे का पूरा ढांचा बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील के लिए इंजीनियर्स और 10% तकनीकी अमला चीन से आएगा, जबकि बाकी अफरादी क़ुव्वत पाकिस्तान से ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अरबों डॉलर मालियत का ये मंसूबा चीन की मदद से 5 से 8 साल की मुद्दत में मुकम्मल होगा। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन से इस्तेफादा करने वालों को सहूलत कार्ड के ज़रिए आसानी फराहम करेगा ताकि वो रियायती नरखों पर अशियाए खुद व नोश खरीद सकें। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी और यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ज़ुल्क़रनैन खान की मौजूदगी में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के बारे में वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन जुल्फ़िकार अब्बास बुखारी ने कहा है कि सहूलत कार्ड का इक़दाम वज़ीर आज़म इमरान खान के रियासत मदीना के तसव्वुर के ऐन मुताबिक है, जिससे मुल्क भर में तकरीबन 80 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। उन्होंने ये बात यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन ज़ुल्क़रनैन अली ख़ान और EOBI के चेयरमैन
اظہر حمید کے ہمراہ آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ خصوصی معاون نے کہا کہ اس کارڈ کے تحت 5 ضروری اشیاء صرف کی قیمتوں میں رعایت دی جائے گی، جس کی وجہ سے EOBI کے ملازمین کو کورونا وبا کے مشکل دنوں میں ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ EOBI کی پینشن 6,500 روپے سے بڑھا کر 8,500 روپے کر دی گئی ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے چیئرمین نے کہا کہ EOBI ملازمین کے لیے سہولت کارڈ کی پروسیسنگ کے عمل میں شفافیت یقینی بنائی جائے گی۔ ملک میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب یہ تعداد 1,49,092 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 2,751 نئے مریضوں کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 2,43,599 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 85,261، سندھ میں 1,09,000، خیبر پختونخوا میں 29,406، بلوچستان میں 11,099، اسلام آباد میں 13,829، گلگت بلتستان میں 1,619 اور آزاد کشمیر میں اس وائرس کے 1,485 مریض ہیں۔ گزشتہ ایک روز میں مزید 75 اموات کے بعد جاں بحق افراد کی تعداد 5,058 ہو گئی ہے۔ اس دوران کورونا کے 23,255 ٹیسٹ کیے گئے۔ ذاتی تحفظ کے سامان کی تیاری اور اس کی برآمد کے بارے میں وزارتی اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ملک میں N95 ماسک کی دستیابی کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں صحت کی صوبائی وزارتوں اور ہنگامی امدادی ادارے سے بھی کہا گیا کہ وہ N95 ماسک کی برآمد کی اجازت دینے کے بارے میں فیصلے کے لیے جائزہ رپورٹ پیش کریں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاکتیں 5,58,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,24,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے 1,35,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 32 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ برازیل میں اب تک 17 لاکھ سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور 69,000 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا وائرس سے متاثر تقریباً 72 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان بھر میں مخصوص مراکز پر ایڈز کے مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ ملک میں ایڈز کے باعث اموات کی شرح میں اضافے سے متعلق مریم اورنگزیب اور دوسرے ارکان کے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے صحت کی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد نے کہا کہ ملک بھر میں ایڈز کے علاج کے لیے 45 مراکز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایڈز کے تقریباً 1,83,000 مریض ہیں، جبکہ صرف 25,000 کا اندراج ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایڈز کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ لوگ اس بیماری کو چھپاتے ہیں اور صرف تشویشناک حالت کی صورت میں اپنا اندراج کراتے ہیں۔ نوشین حامد نے کہا کہ وفاقی حکومت محفوظ انجیکشن، قابل تلف سرنجوں کے ایک بار استعمال، محفوظ انتقال خون اور ہسپتالوں کا فاضل مواد ٹھکانے لگانے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات کر رہی ہے۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کو تیسرے پہر 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے قومی ترقی یقینی بنانے کے لیے ملک کے دیہی علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں مقامی حکومت اور دیہی ترقی کے بارے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی کامران خان بنگش سے ملاقات میں کہا کہ ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے لوکل باڈیز کا استحکام ناگزیر ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ مقامی حکومتیں لوگوں کو ضروری خدمات اور انصاف کی فوری فراہمی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے وژن کے مطابق اختیارات کی بنیادی سطح پر منتقلی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثہ ملک کا قیمتی اثاثہ ہے اور اس کے تحفظ اور تاریخی مقامات کی تعمیر و مرمت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ وزیر منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات اسد عمر نے کہا ہے کہ نگرانی جائزے کے نظام کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بروقت اور ٹھوس بنیادوں پر فیصلہ سازی کے لیے منصوبوں پر پیش رفت کی تازہ ترین صورتحال دستیاب ہو۔ آج اسلام آباد میں وزارت منصوبہ بندی اور ترقی اور خصوصی اقدامات کی نگرانی اور جائزے کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ بین الاقوامی معیار کے جدید نظام پر عمل درآمد کے لیے ایڈوائزری کمیٹی کی مہارت سے استفادہ کیا جائے۔ وفاقی وزیر نے وزیر اعظم معائنہ کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مانیٹرنگ نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اس میں اصلاحات کی جائیں۔ ماحولیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت سرتاج گل نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو بنیادی سہولتیں مہیا کر کے اپنے وعدے پورے کر رہی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں بجلی کے مختلف منصوبوں کا افتتاح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ سرتاج گل نے کہا کہ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے گزشتہ حکومتوں کی جانب سے نظر انداز کیے جانے کے باعث غیر ترقی یافتہ رہے۔ نیپرا نے کراچی میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ یہ فیصلہ اس مسئلے پر عوامی سماعت کے دوران کیا گیا، جس میں عوامی نمائندوں، تکنیکی ماہرین،
مختلف اداروں اور تاجر برادری کے نمائندوں اور کراچی کے دیگر صارفین نے شرکت کی۔ مانیٹرنگ اینڈ انفورسمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل کمیٹی کی قیادت کریں گے۔ کمیٹی معاملے کی تحقیقات کر کے آئندہ ہفتے جامع رپورٹ پیش کرے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے پورے مقبوضہ علاقے میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں اور رہائشیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور ہراساں کیا۔ فوجیوں نے سری نگر، بڈگام، گاندربل، کپواڑہ، بانڈی پورہ، بارہمولہ، شوپیاں، پلوامہ، اسلام آباد، کولگام، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا، رامبن اور راجوری کے مختلف علاقوں میں اپنی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں۔ فوجیوں نے مختلف علاقوں سے متعدد نوجوانوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ کشمیر میڈیا سروس سے آج جاری کی گئی ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار کشمیریوں کی تحریک آزادی کو کمزور کرنے اور لوگوں میں خوف و دہشت کا احساس پیدا کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں معصوم بچوں کو بھی نہیں بخش رہے ہیں۔ بھارتی پولیس نے آج ایک بار پھر سینئر صحافی اور نیوز پورٹل کشمیر والا کے ایڈیٹر فہد شاہ کو رواں سال مئی میں سری نگر میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی کی کوریج کے سلسلے میں طلب کیا۔ ادھر جموں سے شائع ہونے والے انگریزی روزنامے کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھاسن نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں حال ہی میں متعارف کرائی گئی نئی میڈیا پالیسی پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پالیسی کا مقصد مودی حکومت کی پالیسی پر چلنے سے انکار کرنے والے کسی بھی میڈیا ہاؤس کو بند کرنا ہے۔ سینئر صحافی الطاف حسین نے کہا کہ بھارتی حکومت صحافت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ دنیا کو وادی کشمیر کی زمینی صورتحال کے بارے میں معلوم ہو۔ ادھر غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما محمد یاسین عطائی کے بچوں نے قابض انتظامیہ سے ان کی رہائی کی اپیل کی ہے کیونکہ ان کی والدہ کا گزشتہ روز انتقال ہو گیا ہے۔ یاسین عطائی بھارت کی اتر پردیش جیل میں نظر بند ہیں۔ نیپال میں کیبل آپریٹرز نے نیپالی حکومت اور وزیر اعظم کے پی شرما اولی کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کرنے پر بھارتی نیوز چینلز بند کر دیے ہیں۔ نیپال کی حکومت نے یہ اقدام حالیہ دنوں میں بھارتی نیوز چینلز پر نیپال کے بارے میں گمراہ کن خبریں نشر کرنے پر کیا ہے۔ ججز کے بین الاقوامی کمیشن اور تشدد کی روک تھام کے عالمی ادارے نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ملک میں کورونا وائرس کی ہنگامی حالت کے نام پر طاقت کا غیر قانونی استعمال بند کرے۔ آج جاری ایک مشترکہ بیان میں تشدد کے خلاف عالمی ادارے اور ججز کے عالمی کمیشن نے کورونا وائرس ایمرجنسی کی آڑ میں پرامن تنظیمی سرگرمیوں پر سخت پابندیوں اور مظاہروں پر وحشیانہ تشدد سمیت انسانی حقوق کی مختلف خلاف ورزیوں کو اجاگر کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ شہریت اور اندراج شہریت کے ترمیمی ایکٹ 2019 اور نیشنل پاپولیشن رجسٹر کے خلاف پرامن مظاہروں میں شرکت پر ریاست کی جانب سے انسانی حقوق کے کارکنوں کی گرفتاری اور انہیں ہراساں کرنے سمیت بھارت میں اختلاف رائے پر تشدد اور مظالم کے بڑھتے ہوئے واقعات باعث تشویش ہیں۔ بیان میں بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنے عوام کو اختلاف رائے کے حقوق کی فراہمی اور گرفتاری، وحشیانہ تشدد یا قتل کیے جانے کے خوف کے بغیر پرامن مظاہروں میں شرکت کی اجازت دینے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ افغانستان میں قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ سطح کی کونسل کے سربراہ عبداللہ نے ملک میں تشدد ختم نہ کرنے اور امن عمل کو آگے بڑھنے سے روکنے پر طالبان پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے یہ تنقید علاقائی اور عالمی اتفاق رائے کے استحکام کے موضوع پر 4 روزہ اجلاس کے اختتام پر کی، جس میں امریکہ اور اقوام متحدہ سمیت کم سے کم 20 ممالک اور عالمی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ عبداللہ نے کہا کہ اجلاس میں افغان قیادت کی سرکردگی میں پائیدار اور جامع امن بات چیت اور گزشتہ 19 سال کی کامیابیوں کو مستحکم کرنے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے اس امر پر زور دیا کہ افغان حکومت اور طالبان دونوں کو نیک نیتی سے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ وسیع تر مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے پیش رفت کی جا سکے۔ چین نے کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کی امداد جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان چاؤ لی جیانگ نے معمول کی بریفنگ میں کہا کہ چین مشکل گھڑی میں پاکستان کی مدد اور تعاون کو فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان سدا بہار اسٹریٹجک شراکت دار اور مضبوط دوستی کے بندھن میں منسلک ہیں، جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین دونوں ملکوں اور عالمی سطح پر عوامی صحت کے تحفظ اور دونوں ملکوں کے مشترکہ مستقبل کے پیش نظر عوامی روابط کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ امریکہ کے ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی ادارے صحت سے امریکہ کی باضابطہ علیحدگی کا فیصلہ قطعی غیر دانشمندانہ ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا جب عالمی ادارے صحت کورونا کی وبا کے خلاف عالمی جنگ میں مدد دے رہا ہے۔
شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان ایک اور سربراہ ملاقات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ادارے کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق کم جونگ ان کی ہمشیرہ کم یو جونگ نے بتایا کہ جب تک امریکہ تعطل کا شکار ایٹمی مذاکرات کے لیے اپنی سوچ نہیں بدلتا، ایک اور سربراہ ملاقات بے سود ہے۔ جنوبی کوریا کے صوبے ساؤتھ جیولا کے شہر گوہیونگ کے ایک اسپتال میں آتش زدگی کے ایک واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے۔ ریڈیو خبرنامے میں ملکی اور بین الاقوامی خبریں آپ تک پہنچیں، اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچ فکسنگ اور دیگر غیر قانونی امور سے مستقل طور پر نمٹنے کے لیے ایک قانونی مسودہ تیار کیا ہے۔ اس مسودے میں کسی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث فرد پر 10 لاکھ روپے جرمانہ اور 10 سال قید کی تجویز دی گئی ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد ملوث کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ جوئے بازوں پر فوجداری مقدمات درج کیے جا سکیں گے۔ کھلاڑیوں کے علاوہ بدعنوانی میں ملوث امپائروں، میچ ریفریز اور گراؤنڈ سٹاف کو بھی سخت سزائیں دی جائیں گی۔ پاکستان سپر لیگ 2020 کے ملتوی ہو جانے والے میچوں کے ٹکٹوں کی رقم اگلے ہفتے سے واپس کی جائے گی۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ رواں سال نومبر میں پاکستان سپر لیگ کے بقیہ میچوں کے انعقاد کا ارادہ رکھتا ہے۔ دوسرا PFF گروپ 2 آن لائن کوچنگ ریفریشر کورس آج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ اس کورس میں پاکستان پریمیئر فٹ بال اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی لیگ کے 19 کوچز حصہ لے رہے ہیں۔ سابق آل راؤنڈر شاہد آفریدی کا کہنا ہے کہ شاداب خان اور عماد وسیم میں بہترین آل راؤنڈرز بننے کی صلاحیت موجود ہے، اور کسی بھی ٹیم میں آل راؤنڈر کی چونکہ بہت زیادہ قدر و قیمت ہوتی ہے، لہٰذا دونوں پاکستانی ٹیم کو فتوحات دلانے کے کرشمے کر سکتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عظمت کی بلندیوں کی جانب گامزن بابر اعظم ٹیسٹ اور ون ڈے میں عمدہ کارکردگی پیش کر سکتے ہیں، لیکن T20 میں ممکن ہے کہ انہیں بہترین کارکردگی کی خاطر بقا کی جنگ لڑنا پڑے، تاہم وہ سخت محنت کر کے حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ سابق قومی کرکٹ کپتان راشد لطیف ہاکی کی بحالی کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے ہاکی پلیئرز کو لیکچر کے دوران ڈٹ کر ٹریننگ کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ جدید دور میں کامیابی کے لیے جسمانی فٹنس کا کردار اہم ہے۔ مارشل آرٹس کے پاکستانی ماہر راشد نسیم نے 5 کلو وزن باندھ کر 3 منٹ میں اپنے ہدف پر 152 مرتبہ گھٹنے کے وار کرتے ہوئے بھارت کے پربھاکر ریڈی کا گینیز ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ہاکی مقابلوں کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے مطابق FIH پرو لیگ ستمبر میں بحال ہو جائے گی۔ پہلا میچ 22 ستمبر کو جرمنی اور بیلجیم کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث کئی کھیل معطل اور منسوخ کیے گئے تھے۔ اور اب چلتے ہیں اور سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے آئندہ سال کے دوران پاکستان کی معیشت بحال ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ IMF نے ملکوں کی پالیسی اقدامات کے عنوان سے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مالی سال 2021 میں معاشی بحالی کے باعث پاکستانی معیشت میں بتدریج بہتری کا امکان ہے۔ رپورٹ میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے موجودہ حکومتی اقدامات کو اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اپریل کے وسط سے صوبوں کے ساتھ روابط کے ذریعے لاک ڈاؤن میں بتدریج نرمی کرتے ہوئے ایسی صنعتوں کو اپنی سرگرمیاں بحال کرنے کی اجازت دی جہاں کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ کم ہے۔ اسی طرح چھوٹی دکانوں کو بھی نئے SOPs پر عمل درآمد کے ساتھ دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے 24 مارچ کو 1200 ارب روپے کے امدادی پیکج کا اعلان کیا، جس پر اب عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور اسے رواں مالی سال میں جاری رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اندرون ملک پروازوں، ٹرین کی خدمات اور بین الاقوامی پروازوں کی بحالی سے ملک اور بیرون ملک نقل و حرکت پر عائد پابندیاں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کے اختتام پر دکانوں کی بندش اور کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے انتہائی حساس علاقوں کو سیل کرنے کے ذریعے سمارٹ لاک ڈاؤن برقرار ہے۔ رپورٹ میں کورونا وائرس کی وبا کے معاشی اثرات میں کمی لانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اہم اقدامات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے بحران کے آغاز سے صوبائی حکومتیں مؤثر مالیاتی اقدامات پر عمل درآمد کر رہی ہیں، جن میں کم آمدن گھرانوں کے لیے نقد گرانٹ، ٹیکسز میں سہولت کی فراہمی اور صحت کے شعبے میں اضافی اخراجات شامل ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے پیر سے بینکوں کے لیے صبح 9 سے شام 5:30 بجے تک نئے دفتری اوقات کا اعلان کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ تمام بینک اور مائکرو فائنانس بینک اپنی کاروباری ضروریات کے مطابق اپنی شاخوں کے لیے کاروباری اوقات کار مقرر کر سکتے ہیں۔ پاک چین مشترکہ ایوان صنعت و تجارت کے صدر زرق خان نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اشیاء خوردونوش کے بڑھتے ہوئے بحران سے بچنے کے لیے زرعی اجناس کی پیداوار میں اضافے کی خاطر چین کے ایکو فارمنگ ماڈل پر عمل کرے۔
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 48 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 36,190 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 292 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج مجموعی طور پر 358 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 164 روپے 93 پیسے اور قیمت فروخت 168 روپے 77 پیسے، یورو 185 روپے 91 پیسے اور 190 روپے 24 پیسے، سعودی ریال 43 روپے 92 پیسے اور 45 روپے 5 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 93,364 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,45,799 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ اردو زبان کے ممتاز پاکستانی شاعر، صحافی، ادیب، ناقد، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی آج 14ویں برسی منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے حوالے سے ریڈیو پاکستان بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز کی خصوصی رپورٹ۔ 10 جولائی سن 2006 کو اردو کے نامور افسانہ نگار، شاعر، کالم نگار اور صحافی احمد ندیم قاسمی لاہور میں وفات پا گئے۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا اور وہ 20 نومبر سن 1916 کو انگا ضلع خوشاب میں پیدا ہوئے تھے۔ احمد ندیم قاسمی ایک ہمہ جہت ادبی شخصیت تھے۔ ان کی تصانیف کا دائرہ ہر صنف ادب تک پھیلا ہوا ہے۔ سرتا پا صحرا ہوں اور خاصیت دریا رکھتا ہوں، میں تو فصیل شب میں بھی روشن دن کا دریچہ رکھتا ہوں۔ ان کے شعری مجموعوں میں دھڑکنیں، جلال و جمال، دشت وفا، دوام، جمال اور ارض و سما، افسانوی مجموعوں میں چوپال، طلوع و غروب، آبلے، در و دیوار، بازار حیات، سیلاب و گرداب، کپاس کا پھول اور کوہ پیما شامل ہیں۔ احمد ندیم قاسمی پھول، ادب لطیف، سویرا اور روزنامہ امروز کے مدیر رہے اور متعدد اخبارات میں کالم نگاری بھی کرتے رہے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ سن 1974 سے اپنی وفات تک مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ احمد ندیم قاسمی لاہور میں ملتان روڈ پر ملت پارک کے نزدیک شیخ المشائخ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ الحمرا آرٹ میوزیم کے نادر اور نایاب فن پاروں کی آن لائن نمائش ہوئی، جس میں 118 عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کے 326 فن پارے رکھے گئے۔ اور اب سائنس کی خبریں۔ معروف سرچ انجن گوگل نے پاکستان میں ماہ جون میں عوامی نقل و حرکت پر مبنی کمیونٹی موبلٹی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کی نقل و حرکت متاثر ہونے کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ اس رپورٹ میں گوگل نے ماہ جون کے لاک ڈاؤن کے دوران اسٹیشنز، کام کی جگہوں، تفریحی مقامات اور دیگر جگہوں پر عوامی نقل و حرکت کا جائزہ لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں وبائی مرض کورونا وائرس کے دوران جون کے مہینے میں عوامی نقل و حرکت میں مجموعی طور پر 36% کمی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے مراکز یعنی بس سٹاپس اور اسٹیشنز پر لوگوں کی نقل و حرکت میں کمی آئی ہے۔ اٹلی کے سائنسدانوں نے ایسے نینو ذرات تیار کر لیے ہیں جنہیں انجیکشن کے ذریعے آنکھ کے پردے تک پہنچا کر اس کی مرمت کر کے بینائی بحال کی جا سکتی ہے۔ امریکہ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ایک انجیکشن کے ذریعے انسانی جسم میں بلڈ کولیسٹرول کی سطح کم کی جا سکتی ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور جنوبی بلوچستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد، لاہور، مظفر آباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 37، پشاور 42، کوئٹہ 36، گلگت 35 اور مری 25 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اس طرح رہے: سری نگر اور پلوامہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 39، اننت ناگ 31، شوپیان 29 اور بارہمولہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔
खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी मुहैया करने का ऐलान किया है ताकि कम आमदनी वाले अफराद पर तामीराती लागत का बोझ कम किया जा सके। वज़ीर रेलवे ने कहा है कि मेन लाइन 1 मंसूबे से हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे अब्बास अली बंगश, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क गुलाम मुश्तबा मेमन, मुदीर फॉरेन डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर खेल तिजारती साइंस और फ़न की खबरें सुनैरा खालिद, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद अब्बास, मुदीर आला गज़नफ़र अजीज़ खोखर, निगरानी आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।